ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، صدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ذو الحج کی 8 تاریخ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پرسوں یعنی کہ 21 جولائی بروز بدھ کو وہ مقدس تاریخ ہم تمام مومنین کی نگاہوں کے سامنے آنے والی ہے، جس کا ہمیں ایک لمحے، ایک عرصے دراز سے انتظار رہتا ہے، اس دن کا، اس تاریخ کا، اور اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کا۔ چونکہ ہم نے بارہا علماء کرام سے رسول کائنات کی احادیث مقدسہ سنی ہے، رسول کائنات کے فرمودات ہمارے کانوں تک آئے ہیں کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کچھ فعل ہی پسند فرماتا ہے، جیسے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا پیاسا اور گرمی کی شدت برداشت کر کے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح جب ماہ ذو الحج کی 10 تاریخ آتی ہے تو رسول کائنات کے فرمان عالی شان کے مطابق 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک، 10 کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کے مغرب سے پہلے تک یعنی غروب آفتاب سے پہلے تک جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنے بندے کا، وہ ہے اس کے راستے میں خون بہانا، اس کے نام قربانی کرنا۔ تو آپ حضرات نے یہ باتیں ملاحظہ فرمائیں کہ ان ایام میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے، انہیں ایام نحر کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر صاحب استطاعت بنایا ہے تو ہم قربانی کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کس طرح کریں، جانور کو کس طرح لٹائیں، اس وقت ہم اپنی زبان سے کیا ورد کریں، ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کے وقت سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو چھری ہے جسے ہمیں ذبح کرنا ہے اسے ہمیں پہلے سے تیز کر کے رکھنا چاہیے، جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے اور جانور کو اسے دکھانا نہیں چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہو گیا کہ ہم اپنی چھری پہلے سے تیز رکھیں اگر مردار ہے تو، اور اس کے بعد جانور کو ہم اس طرح لٹائیں بائیں پہلو پر کہ جانور کے دونوں چاروں پیر قبلہ رو ہوں اور اس کا سر دکھن کی جانب ہو۔ جب ہم دکھن کی جانب اس کا سر کریں گے تو اس کا جو چہرہ ہوگا، جو رخ ہوگا، اب جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اگر لیٹیں دکھن کی طرف سر کر کے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا سر، ہمارا سرہانہ دکھن ہوگا، ہمارا پائتانہ اتر ہوگا، اور ہماری پیٹھ پورب کی جانب ہوگی اور ہمارا چہرہ پچھم کی جانب ہوگا۔ لیکن چونکہ جانور کے جو پیر ہوتے ہیں وہ ہمارے پیر کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کی بناوٹ، ان کی صنعت اللہ تبارک و تعالی نے دوسری طریقے سے رکھی ہے، لہٰذا جب ہم جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے اور اس کا سر جب دکھن کی جانب ہوگا تو ظاہراً اس کے چاروں پیر قبلہ کی جانب ہوں گے، لیکن قبلہ کی جانب پیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ یعنی اس کا منہ بھی قبلہ کی جانب ہوگا۔ تو فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جانور کا سر دکھن کی جانب ہو اور اس کا چہرہ، اس کا منہ قبلہ کی جانب ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اسے ذبح کرتے ہیں تو اس کا چہرہ تھوڑا سا
اوپر کی جانب کھینچتا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا اس کو لٹاتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اسے کراس لٹائیں، یعنی کچھ پورب کی جانب اس کے پشت کو اور زیادہ کریں، اور اس کا سر تھوڑا پچھم کی جانب جب کریں گے تو اس طرح کرنے کے بعد اس کا چاروں پیر مکمل قبلہ کی جانب بھی نہیں ہوگا اور اس کا رخ مکمل قبلہ کی جانب ہو جائے گا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں قربانی کرنے کے وقت سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم باشرع ہوں، ہم فاسق معلن نہ ہوں، ہم رسول کائنات کی سنت اپنے چہرے پر سجائے ہوئے ہوں، ہمارے پاس داڑھی ہو، اور ہمیں خود دعا یاد ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مان لیجئے ہمیں دعا نہیں یاد ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ہم کسی امام کو بلاتے ہیں، کسی عالم کو بلاتے ہیں، کسی پیر کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کراتے ہیں، اچھی بات۔ حالانکہ بہتر تو یہ تھا کہ ہم خود ذبح کرتے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے خود ذبح فرمایا ہے اور ہمارے نبی کے صحابہ نے بھی خود ذبح فرمایا ہے، فقہائے کرام علماء کرام نے خود ذبح کیا ہے، تو بہتر کام تو یہ تھا کہ ہم خود ذبح کرتے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کر سکیں اور کسی عالم کو بلائیں اور اس سے ذبح کروائیں تو اس وقت بھی ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں جب تک ذبح نہ ہو جائے تب تک۔ برادران ملت اسلامیہ، اور جو ذبح کرے اس سے بھی اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ تو جب اسے ہم لٹا دیں بائیں پہلو پر، اس کے بعد ہم دعا پڑھیں، جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہوا چھری کو اس کے گردن پر پھیرے، اور اس طرح پھیرے کہ اس کا گردن الگ نہ ہونے پاوے بلکہ اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس کا گردن الگ نہ ہو۔ فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں، حالانکہ آج کل تو یہ دور چل گیا ہے کہ لوگ بہت جلدی اسے ذبح کرنے کے بعد گردن الگ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام کا جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے، فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تب اس کے گردن کو اس کے جسم سے الگ کیا جائے، اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کیا جائے اور اس کی کھال تب نکالی جائے۔ اب اگر اتفاقاً ہم سے ذبح کرتے وقت گردن الگ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ امر مکروہ ہو جاتا ہے لیکن قربانی ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم نے ذبح کر دیا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ دعا پڑھی جائے، جو دعا حضرت ابراہیم نے پڑھی تھی، جو دعا رسول کائنات نے پڑھی تھی، جو دعا صحابہ کرام نے پڑھی تھی، اس دعا کو اپنی زبان سے ورد کریں۔ اب چونکہ ہم نے خود تو اپنے جانور کی قربانی کی نہیں تھی، ہم نے کسی عالم کو بلایا تھا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عالم کو اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھ کر دے دیں۔ اگر ہم خود قربانی کرتے ہیں تو ہم اس طرح دعا پڑھیں گے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور اگر ہماری قربانی ہماری جانب سے ہمارا امام کرتا ہے، ہمارا عالم کرتا ہے، ہمارے پیر کرتے ہیں، ہمارے مرشد کرتے ہیں، تو وہ یہ دعا پڑھیں گے اس طرح کہ منی کی جگہ پر من فلاں ابن فلاں لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر جس کے نام سے قربانی اس کا نام زید ہے اور اس کے باپ کا نام عمر ہے تو دعا اس طرح پڑھی جائے گی، اللہم تقبل من زید ابن عمر کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ سب سے اہم بات جو میں نے بتائی آپ حضرات کو کہ قربانی کرنے والا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور اگر ہم قربانی خود نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارا وہاں پر کھڑے رہنا، موجود ہونا ضروری ہے، اور ہم اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنین کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔